اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے کہ جب عالمی طاقتوں نے انڈیا کو پہلے شہ دے کے پاکستان پہ حملہ کروایا تو اس پہ بات ہوگی، اور پاکستان یہ میزائل جو وہاں سے فائر ہوئے ہیں ان کو روک کیوں نہیں سکا ہے اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر قوم یوتھڑ کے اس کا جواب دوں گا کہ ان کے طیارے کیسے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے طیارے تباہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اب بی بی سی نے بھی کہہ دیا، انڈیا نے بھی کہہ دیا، انڈیا تو ان کا باپ ہے نا، ان کا باپ بھی تسلیم کر گیا ہے، بی بی سی بھی تسلیم کر گیا ہے، لیکن قوم یوتھڑ ایسی گندی گلیز قوم ہے نا، یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اس پہ بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی تفصیل کے ساتھ، لیکن 10-15 منٹ کے اندر اندر۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے اللہ پاک نے ہی دیا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان بے بس ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم عارف نظامی صاحب ہیں جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ تو اس کے بعد پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے فیل ہو گیا کہ وہاں پہ جھوٹ بیچا جاتا ہے، وہاں پہ عالمی طاقتوں سے ڈالر لے کے ان کی زبان بولی جاتی ہے، تو اس لیے میں اب کیا ضرورت ہے 76 سال کی عمر میں بونس پہ چل رہا ہوں، جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں، تو اس لیے میں ناکام ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ نے مجھے غیب سے مدد کی اور اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے سچ بیان کر سکتا ہوں۔ جھوٹ کا آج کل دورہ ہے، جھوٹ کے دور میں چند ایک صحافی ہیں جو کہ اصل صحافی ہیں اور صحافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھرپور ساتھ دیا کریں اور ان کو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ تو اب آپ دیکھیں، لوگ اعتراض کرتے جی میں اپنے تعارف میں 3 منٹ ہوئے ہیں، تو 3 منٹ میں نے 2 منٹ تو اس پہ لگائے تھے درود و سلام پہ، 1 منٹ لگ جاتا اور 1 منٹ موضوع بیان کرنے میں کہ اس موضوع، تو اب میں بغیر اس پہ دیے ٹائم ضائع کیے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آ جائیں جناب کہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، اندر گھس کے مارا ہے انڈیا کو، اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا، اور کیوں ان کے میزائل نہیں روک سکا یہ میں بعد میں درمیان میں بتاؤں گا، کیونکہ اس طرح آپ ویڈیو سکپ کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے پورے ٹارگٹ جو سلیکٹ کیے تھے پاکستان نے ان کو پورا کیا ہے، یہاں سے میزائل اڑے ہیں وہ بھی نہیں روک پایا ہے اسی طریقے سے جیسے پاکستان نہیں روک پایا تھا۔ یہ تفصیل میں بتاؤں گا کیوں نہیں، نہ پاکستان روک پایا نہ انڈیا روک پایا، انہوں نے پورا ٹارگٹ ہٹ کیا۔ اس کے بعد پاکستانی JF تھنڈر طیارے انڈیا کے اندر گھس کے ان کا آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے نا، اس کو تباہ کر کے بحفاظت واپس اپنے اڈوں پہ پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے، ورنہ جیسے بی بی سی نے بتایا ان کے جلے ہوئے طیاروں کی تصویریں بتائی ہیں، تو ایسے وہ بھی بتاتے نا ہمارے جہاز اگر انہوں نے گرائے ہوتے، نہیں گرا سکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اس کو ریڈار میں نظر نہ آنا۔ وہ تو کہتے تھے نا کہ
हमारे जहाज जो है ना पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे हैं। अच्छा एक और बात बताऊं, ये फ्रांस की जिस कंपनी से ये तैयारे दुनिया का सबसे महंगा तरीन सौदा करके खरीदे गए थे, उसके आलमी मार्केट में हिस्से नीचे गिर गए हैं, और जेएफ थंडर बनाने वाली कंपनी की हिस्से बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया, जो बताया था वो करके दिखाया है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान ने वो पूरे टारगेट पूरे किए हैं, बल्कि उनकी फौज को जो कश्मीर से घुसने की कोशिश कर रही थी, कई किलोमीटर तक पीछे धकेल के इंडिया के अंदर जाके बैठ गए हैं पाकिस्तानी फौजी। इससे आप अंदाज़ा कर लें, उनके 50 फौजी जंगी कैदी बन के हमारे पास आ चुके हैं। ये अनकरीब ऐलान कर दिया जाएगा इसका, मैं आप लोगों को एडवांस बता देता हूँ। और ये कौन से सेक्टर पे हुआ है? ये चकोठी सेक्टर पे हुआ है, और 3-4 और सेक्टर थे वहाँ पे हुआ है ये ज़मीनी हमला। तो बाकी मिसाइल उन्होंने चलाए थे मरीदके में, बावलपुर में और लाहौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ, बावलपुर में हुआ है नुकसान वहाँ पे, और मरीदके में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वहाँ पे लोग सुकून से सो रहे थे, सिविल आबादी पे हमला किया उन बुज़दिल दुश्मन ने। तो बाकी जो है ना, लेकिन हौसले बुलंद है। यकीन जानिए, बावलपुर के लोग कल इंटरव्यू में बता रहे थे कि टीवी पे इंटरव्यू दे के हमने ना लाइटें ऑफ की हैं, ना डरे हैं, हमने कलमे का विर्द करते हुए बाहर निकल आए थे कि आओ चलाओ मिसाइल। कितने मिसाइल चलाते हो, सड़कों पे निकल आए थे, छुपे नहीं है, मोर्चों में नहीं घुसे हैं। पहले वक्तों में जो 71 की जंग हुई थी ना, हमारे खुद मेरे अपने घर वालों ने भी मोर्चा बनाया हुआ था, मोर्चों के अंदर बैठ जाते थे। तो अब मोर्चों वाला दौर खत्म हो गया, अब लोगों के दिल से डर निकल गया है। अब वो कहते हैं जंग होती है तो होती रहे, हमें क्या है, जो रात कब्र में बाहर तो हो नहीं सकती। ये ईमान होना चाहिए कि जो रात कब्र में बाहर नहीं हो सकती, तो फिर डरना क्या, आ जाए इंडिया। हम तो शहीद हो गए तब भी हमें जन्नत मिलेगी, अगर जिंदा बच गए तो गाजी हो गए तब भी जन्नत मिलेगी। हम तो हर हाल में फायदे में हैं। तो गाय का मूत्र पीने वाले हर हाल में नुकसान में हैं। एक जानवर को जो उन्होंने अपना माता बनाया हुआ है, माँ बनाया हुआ है, देवता बनाया हुआ है, उनके अल्लाह माफ करे, उनके खुदाओं की तादाद पता नहीं चलती है। बंदर की वो बंदर उनका भगवान है, गाय उनकी भगवान है, मूर्तियाँ उनकी भगवान है, और इसके अलावा सांप उनका भगवान है, और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने बनाए, खुद ही बनाते हैं और खुद ही उनसे पूजा करते हैं। लेकिन अल्लाह उनको उस बुत में से भी देता है, देने वाली जात पाक अल्लाह की होती है। तो आखिर में उनका बुत परस्तों का कोई हिस्सा नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। और ना ही कादियानियों का कोई हिस्सा होगा। ये भी सुन ले, जो जो कादियानियों के मजहब में है ना, खुदारा अब भी टाइम है, इससे पहले कि दुनिया से चले जाओ, आखिरी नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे अव्वल तरीन उम्मत होगी क़यामत वाले दिन। दोबारा इस उम्मत में दाखिल हो जाओ, सिद्क़ के दिल से तौबा करो, माफ़ी मांगो अल्लाह से, और दोबारा निकाह करो, दोबारा इस्लाम कबूल करो, दोबारा निकाह करो अगर शादीशुदा हो तो। अगर गैर शादीशुदा हो तो फिर खाली माफ़ी मांग के दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और किसी अच्छे आलम के हाथ पे बैठ करके, आलम के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो, ताकि वो गवाह रहे क़यामत वाले दिन। तो मेरा काम है जी बता देना, आगे अमल करना या ना करना इन लोगों का अपना काम है। दुनियावी फायदे के लिए आखिरत को खराब कर रहे हैं, जिधर के मौत ही नहीं है, जिंदगी ही जिंदगी है, ना बीमारी है, ना मौत है, ना बुढ़ापा है। दोजख में जाएंगे तब भी पूरी जिंदगी जवान ही रहेंगे, जवानों की तरह तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। तो अगर जन्नत में जाएंगे तो पूरी जिंदगी जवानों की तरह जन्नत में मजे करेंगे। यकीन जानिए, अल्लाह की इबादत और सुकून, बस कोई काम नहीं करना पड़ेगा वहां पे। तो अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हम सबको जन्नतुल फरदौस अता करे, आमीन।
اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اللہ مسلمان ہونے کی توفیق دے، اور جو مسلمانوں سے قادیانی بن گئے ہیں اللہ ان کو واپس اسلام میں داخل ہونے کی، اور آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو کرپٹ جج ہیں نا، یا وکیل ہیں یا جرنیل ہیں یا کوئی بھی بیوروکریٹس ہیں، حکومت میں ہے، حکومت مخالف ہے، جو بھی پاکستان کا مخالف ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ تو اب آپ آ جائیں آخر میں کہ پاکستان کیوں نہیں روک پایا ان میزائلوں کو، یا انڈیا کیوں نہیں روک پایا۔ یہ قوم یوں تھوڑا غور سے سنے، کل آپ پوسٹیں لگا رہے تھے نا کہ پاکستان کیوں نہیں روک پایا، یہ فراڈ ہے، یہ جنگ ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ جنگ کی آڑ میں یہ فوجیوں کے حوالے کرنے کی وہ منظوری دے دی ہے۔ تو بھائی وہ تو دینی ہی دینی، تو قانون ہے پاکستان کا، تو پنگا لینے سے پہلے دیکھ لینا تھا نا کہ سوجی لینے جا رہے ہیں تو یہ نہ وہ پچھواڑا سجوا کے آ جائیں۔ تو اب بھگتو جو کچھ کیا ہے، 9 مئی کو جو کچھ بویا تھا نا وہ کاٹو، اب ڈرنا کیسا۔ وہ جنہوں نے نہیں کچھ کیا ہوا، جن کی ویڈیوز نہیں ہیں، ان کو تو ریلیف مل گیا ہے۔ فوجی عدالتیں ناانصافی نہیں کرتی ہیں، وہ ان کرپٹ ججوں کی طرح نہیں ہیں جو کہ سویلین کا تو 50 سال تک کیس لٹکا رہتا ہے، پوتا دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کو آ کے وہ بھی انصاف اس وقت ملتا ہے جب کہ اگلا پھانسی لگ چکا ہوتا ہے۔ 2 بھائی جا رہے تھے سڑک کے کنارے، انہیں ایک زخمی ملا، وہ اٹھا کے اسپتال لے گئے، اس کو چھریاں لگی ہوئی تھی، وہ بندہ اسپتال پہنچ کے مر گیا، پولیس نے ان کو ہی اریسٹ کر لیا۔ سیشن میں ان کو سزائے موت دونوں بھائیوں کو ہو گئی، انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، ہائی کورٹ میں بھی دونوں بھائیوں کو سزا ہو گئی، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، تو سپریم کورٹ میں 26 سال بعد فیصلہ آیا، انصاف آیا۔ یہ ان مردود ججوں کا اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ ان کا انصاف ہے۔ 26 سال بعد دونوں باعزت بری ہو گئے، کیونکہ ان کے اصل قاتل پیش ہو گئے جنہوں نے قتل کیا تھا، انہیں ندامت ہوئی کہ بھائی ناحق 2 بھائی ہم نے ایک ہی بندہ تو اس نے کیا تھا، دشمنی تھی ان کے آپس میں، وہ کزن تھا وہ مرنے والے کا، مقتول کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، اس نے مارا تھا، تو یہ بیچارے راگیر تھے۔ تو جب انہوں نے وہ بندہ خود پیش ہو گیا، تب جا کے سپریم کورٹ نے باعزت بری کیا ان دونوں بھائیوں کو، اور بری کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا ان مردود ججوں کو کہ 26 سال میں ان کے باپ کو 3 سال پہلے سزائے موت دے دی گئی۔ 3 سال ہو گئے تھے ان دونوں بھائیوں کو سزائے موت دیے ہوئے۔ کیا اگلے جان یہ جج کرپٹ جج، یہ ٹاؤٹ جج عالمی طاقتوں کے جو منٹوں سکنٹوں میں سہولت کاری ان کے لیے کر دیتے ہیں اور عام عوام کو آرام کی تنخواہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب آ کے کام پہ چیف جسٹس آیا ہے نا، اب نر کا بچہ آیا ہے، آفریدی واقعی غیرت مند قوم ہے، تو اس نے آ کے اصول بنایا، یا سرفراز ڈوگر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اصول بنایا کہ جو بندہ ٹائم پہ نہیں آئے گا اس کی سسپینڈ، اس کو اس دن کی غیر حاضری اس کی تصور ہوگی، وہ اس دن سسپینڈ تصور ہوگا، تو غیر حاضر تصور ہوگا۔ تو اب جا کے انشاءاللہ عوام کو انصاف ملے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کیوں نہیں روک پائے میزائلوں کو اس لیے نہیں روک پائے کہ یہ ایران کی، میں آپ کو سب سے پہلے مثال دیتا ہوں، ایران پہ جب حملہ ہوا تھا نا تو ایران نے اس میزائل کو روکنے کی کوشش کی جس میں کہ ایک سواریوں والا جہاز نشانہ بن گیا، کیونکہ میزائل کو جب اڑا دیا جاتا ہے نا تو وہ اس میزائل کے پہنچنے سے پہلے جو چیز اس کی راہ میں آئے گی نا، چاہے وہ سواریوں والا جہاز ہے چاہے کوئی اور چیز ہے، اس نے سب سے پہلے اسی کو ہی اڑا دینا ہے۔ تو اس وقت جب یہ میزائل فائر ہوئے انڈیا سے تو اس وقت پاکستان کی حدود عام جہازوں کے لیے کھلی تھی، اور پوری دنیا کی ایئر لائن کے جہاز اس وقت پاکستان میں سفر کر رہے تھے،
ان کی تعداد 46 تھی، 46 کے قریب جہاز سفر کر رہے تھے. کچھ ویسے ہی گزر رہے تھے یہاں سے استعمال کرتے ہوئے، کچھ یہاں سے جو ہے نا نیچے اب اتر رہے تھے. 46 جہازوں کی میں ناک مسافروں کو مارنے کے لیے قوم یوتھڑ، سن لو، ان 46 جہازوں کو بچانے کے لیے پاکستان نے میزائل فائر نہیں کیے تھے، ورنہ وہ سسٹم ہمارے پاس موجود تھا، موجود ہے، اور انشاءاللہ روک سکتا ہے. تم لوگ بس اپنے باپ کو ڈھونڈا کرو، تم لوگوں کو تو باپ ہی نہیں ہے. آپ صرف اپنی ماں سے پوچھو کہ اصل باپ کون ہے. سب سے پہلے شہباز گل پوچھے، وہ کرسچن یہودی، وہ پوچھے کہ اس کا باپ کدھر ہے، ماں سے پوچھے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. یہ اس وجہ سے جہازوں کو ہم نہیں روک پائے تھے کہ اس وقت پاکستان کی انڈیا بھی نہیں روک پایا تھا، انڈیا کی بھی اس میں کافی زیادہ تعداد تھی، ان کے 70 کے قریب جہاز تھے جو گزر رہے تھے اس وقت. تو پاکستان میں 46 کے قریب تھے جو گزر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.